وہ نوکرانی کے بچوں کے ساتھ بارش میں کھیل رہی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کی کھڑکی میں کھڑا کامیار اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ بارش میں بھیگا سراپا اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا، لیکن تبھی کامیار کی نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ڈرائیور پر پڑی، جو بڑے غور سے حور کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی نمائش کروانے کا، شرم کرو کچھ، اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ 19 سالہ حور تھر تھر کانپتی کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ یتیم اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے گھر چلی آئی، لیکن کامیار سے اسے ڈر لگتا۔ ایک رات وہ اس کے کمرے میں چائے دینے گئی تو اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر کامیار نے اسے وہیں پر جولائی کی سہ پہر تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا حبس اور گھٹن تھی جس نے سانس لینا بھی دشوار کر رکھا تھا۔ سورج کی تپش نے ہر چیز کو جیسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ ماہین اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں قدرت مہربان ہونے کو تھی۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کا رنگ سرخی مائل سیاہی میں بدل گیا، اور پھر اچانک بادل زور سے گرجا اور موٹی موٹی بوندیں پیاسی زمین کا سینہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ بارش کی پہلی بوچھاڑ کے ساتھ ہی حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ مٹی کی سوندھی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ ماہین کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بے اختیار کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھو کر گزر رہے تھے، جیسے اسے باہر آنے کی دعوت دے رہے ہوں۔ ابھی وہ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر بارش کا نظارہ کر ہی رہی تھی کہ لان سے شور کی آوازیں ابھریں۔ ماہین آپی، ماہین آپی، پلیز آئے نا، دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ یہ گھر کی پرانی ملازمہ کے دونوں چھوٹے بچے عمر اور علی تھے، جو کیچڑ اور پانی میں چھپ چھپ کرتے ہوئے اسے بلا رہے تھے۔ نہیں علی، مجھے سردی لگ جائے گی، ماہین نے ہنستے ہوئے انکار کیا۔ ارے آئے نا آپی، ڈرپوک مت بنے۔ عمر نے بھاگ کر اوپر آتے ہوئے ماہین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ ماہین کچھ سنبھل پاتی، وہ دونوں بچے اسے کھینچتے ہوئے لان کے بیچوں بیچ لے گئے۔ آسمان سے برستا پانی جب ماہین کے وجود پر پڑا تو اسے لگا جیسے روح تک سیراب ہو گئی ہو۔ اس نے مزاحمت تک ترک کر دی۔ اس کا سیاہ رنگ کا لمبا گھیردار فراک بارش کے پانی میں بھیگ کر بھاری ہو گیا اور اس کے سراپے سے چپک سا گیا۔ اس کے کمر تک آتے سیاہ گھنے بال پانی سے شرابور ہو کر چہرے اور گردن پر بل کھا رہے تھے۔ وہ گول گول گھومنے لگی۔ اس کے کہکہے بارش کی آواز میں مدغم ہو رہے تھے۔ وہ اس لمحے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے دکھوں کو بھلا کر بس اس پل کو جی لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت پہلی منزل پر بنے بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ سرکا۔ زاویار ملک، جو لیپ ٹاپ پر کسی اہم پروجیکٹ میں مگن تھا، بچوں کے شور سے ڈسٹرب ہو کر کھڑکی تک آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں تھیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر نیچے لان میں گئی، اس کا ہاتھ پردے پر ہی جم گیا۔ نیچے کا منظر اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بارش میں بھیگی ہوئی ماہین کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی گلابی لبوں اور ستوا ناک سے ٹپک رہے تھے۔ سیاہ لباس نے اس کی دودھیا رنگت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ زاویار، جو ہمیشہ ماہین کو ایک عام اور فضول سی لڑکی سمجھ کر نظر انداز کرتا تھا، اس لمحے اپنی سانسیں روکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک عجیب سے ردھم پر دھڑکنے لگی۔ یہ ماہین ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی نظریں ماہین کے بھیگے ہوئے وجود کا طواف کرنے لگیں۔ وہ چاہ کر بھی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب سا سحر تھا جس نے اسے جکڑ لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سحر ایک شدید غیظ و غضب میں بدل گیا۔ زاویر کی نظر بھٹک کر پورچ کی طرف گئی، جہاں گاڑی کے پاس کھڑا ڈرائیور رشید کھلی آنکھوں اور لٹکتے ہوئے جبڑے کے ساتھ ماہین کو گھور رہا تھا۔ رشید کی نظروں میں موجود ہوس اور گندگی زاویار سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایک انجانی جلن اور غیرت کے احساس نے زاویار کے دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کی ملکیت کو میلی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ کمینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور کمرے سے نکل کر طوفانی رفتار سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رشید کی آنکھیں نکال دے یا ماہین کا گلا دبا دے، جو یوں سب کے سامنے تماشا بنی ہوئی تھی۔ ماہین ابھی بھی بارش میں آنکھیں بند کیے آسمان کی طرف چہرہ کیے کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں گھبرا کر کھلیں۔ سامنے زاویار کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں بارش سے زیادہ آگ تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی نمائش کرانے کا؟ زاویار کی آواز بادلوں کی گرج سے زیادہ خوفناک تھی۔ بچے ڈر کر ایک طرف دبک گئے۔ ماہین کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ زاویار بھائی، میں اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ شٹ اپ، زاویار نے دھاڑا۔
ایک لفظ مت بولنا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پورا محلہ دیکھ رہا ہے، ملازم تمہیں گھور رہے ہیں اور تم یہاں بے شرموں کی طرح ناچ رہی ہو۔ اس نے ماہین کی کلائی کو ایک جھٹکا دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف لے گیا۔ ماہین کے ننگے پاؤں گیلی گھاس اور پھر فرش پر پھسل رہے تھے، لیکن زاویار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ ڈرائیور رشید تو زاویار کا یہ رخ دیکھ کر پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ زاویار اسے کھینچتا ہوا ہال سے گزار کر اس کے کمرے تک لایا اور اسے اندر دھکیل کر دروازہ زور سے بند کیا۔ کمرے میں حبس اور اندھیرا تھا، لیکن زاویار کی موجودگی نے ماہین کا سانس تک روک دیا تھا۔ وہ بھیگی بلی کی طرح کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، ٹھنڈ سے اور خوف سے۔ اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ بھیگی زاویار اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ماہین کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ماہین کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھایا۔ آج کے بعد اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، اگر مجھے تم بارش میں باہر بھیگتی نظر آئیں تو ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا، سمجھ آئی؟ ماہین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سسک پڑی۔ زاویار کو اس کا رونا ہمیشہ سے زہر لگتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اسے چھوڑا۔ بس کرو یہ ڈرامہ، مجھے تمہارے ان مگرمچھ کے آنسو سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر یہ حلیہ ٹھیک کرو، مجھے گھن آ رہی ہے تمہیں دیکھ کر۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازہ اتنی زور سے پٹخ کر باہر نکلا کہ دیوار پر لگی تصویر ٹیڑھی ہو گئی۔ ماہین وہیں قالین پر ڈھہ گئی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اٹھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے الماری سے خشک کپڑے نکالے۔ واش روم میں جا کر لباس تبدیل کیا، بالوں کو تولیے سے رگڑ رگڑ کر خشک کیا، مگر آنکھوں سے بہنے والا ساون نہیں تھم رہا تھا۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، اب کہاں چلے گئے؟ آپ کو اپنی گڑیا کی یاد نہیں آتی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان پکاری۔ دیکھے نا، سب مجھ پر کتنا چیختے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا بابا۔ اسے ماضی کا وہ سنہرا دور یاد آیا جب شہاب ملک زندہ تھے۔ وہ ان کی لاڈلی، ان کی شہزادی تھی۔ شہاب صاحب نے کبھی اسے اونچی آواز میں نہیں پکارا تھا، ہمیشہ میری گڑیا، میری جان کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ وہ یادیں کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے چلنے لگی۔ بابا کا آفس سے آنا، اس کے لیے چاکلیٹس لانا، بارش میں اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا، اور پھر وہ منحوس دن جب ایک فون کال نے ان کی ہستی بستی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ، بابا کی لاش اور پھر جنازہ۔ وہ قبر سے لپٹ کر کتنا روئی تھی، اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ لوگ اسے کیسے کھینچ کر الگ کر رہے تھے۔ شہاب ملک کی وفات کے بعد تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تایا ابو کامران ملک جو بابا کے سامنے بچ جاتے تھے، سانپ بن گئے۔ ساری جائیداد، گھر، بینک بیلنس سب پر قبضہ کر لیا، اور ایک رات ماہین اور اس کی ماں رابعہ بیگم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ رات سڑک پر گزارنے کے بعد وہ لوگ رابعہ بیگم کے بھائی کاشف کھوکر کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ یہاں ماموں اور ممانی تو بہت اچھے تھے، مگر زاویار، وہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ ماہین کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور رابعہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ماہین کو یوں بستر پر اوندھے منہ روتے دیکھ کر ان کا دل کٹ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور ماہین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ ماہین نے ماں کی آواز سنی تو تڑپ کر اٹھی اور ان کے سینے سے لگی۔ امی، زاویار بھائی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، میں تو بس بارش میں۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ رابعہ بیگم نے آہ بھری اور اسے سینے سے بھینچ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یتیم بچوں کے لیے دوسرے کے گھروں میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ سگے ماموں کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ چپ کر جاؤ میری جان، زاویار کا غصہ تو تم جانتی ہو نا، وہ تھوڑا سخت ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، تم صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ بابا کیوں چلے گئے امی؟ وہ ہوتے تو کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، ماہین نے سسکتے ہوئے شکوہ کیا۔ رابعہ بیگم کی اپنی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے ماہین کے آنسو پوچھے اور اس کا ماتھا چوما۔ شہاب جہاں بھی ہوں گے تمہیں یوں روتا دیکھ کر دکھی ہوں گے، تم تو ان کی بہادر بیٹی ہو نا، بس اب چپ کر جاؤ۔ ماں کی شفقت بھری باتوں اور سینے کی گرمائش نے ماہین کے دل کو کچھ سکون بخشا۔ وہ روتے روتے تھک چکی تھی۔ رابعہ بیگم اسے تھپکتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے ان کی گود میں ہی سو گئی۔ رابعہ بیگم نے اسے آہستگی سے تکیے پر لٹایا، اس پر کمبل درست کیا اور وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو تکنے لگی، جہاں ابھی بھی آنسوؤں کے نشان باقی تھے۔ اگلی صبح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ رات کی بارش نے فضا کو
دھو کر نکھار دیا تھا۔ ہر طرف ہریالی اور تازگی بھری ہوئی تھی۔ زاویار آج موڈ میں نہیں تھا کہ آفس جائے۔ کل کے واقعے کے بعد اس کا دماغ ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس نے چھٹی کی اور ناشتے کے بعد لان میں پڑی آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور گود میں اخبار، مگر اس کا دھیان خبروں کی بجائے کل کے منظر میں اٹکا ہوا تھا۔ ماہین کا وہ بھیگا ہوا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اپنے رد عمل پر بھی حیرت تھی اور غصہ بھی۔ میں اتنا کیوں ریئیکٹ کر رہا ہوں؟ وہ جو مرضی کرے، مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹک کر خود کو سمجھایا۔ ابھی وہ کافی کا گھونٹ بھر ہی رہا تھا کہ گیٹ کھلا اور ایک سرخ رنگ کی چمچماتی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ زاویار نے گاڑی پہچان کر ناگواری سے ماتھا سکوڑا۔ او خدایا، اب یہ مصیبت۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور رابیل باہر نکلی۔ رابیل فیشن اور ماڈرنزم کا دوسرا نام۔ ٹائٹ جینز، شارٹ ٹاپ اور چہرے پر میک اپ کی تہیں چڑھائے وہ کسی فیشن میگزین کی ماڈل لگ رہی تھی۔ وہ زاویار کی پھپھو کی بیٹی تھی اور زاویار کے لیے درد سر۔ رابیل نے سن گلاسز اتار کر بالوں میں اٹکائے اور زاویار کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے ہینڈسم۔ وہ لگتی ہوئی سیدھا اس کی طرف آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہے۔ تم اور گھر پر، واو۔ وہ بنا پوچھے زاویار کے سامنے والی کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ زاویار نے اخبار کو ایک طرف رکھا اور سرد مہری سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیسے رابیل؟ خیریت؟ ارے خیریت کو چھوڑو، تم سے ملنے کے لیے خیریت کا ہونا ضروری ہے کیا؟ رابیل نے مسکرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکائیں۔ دراصل میں شاپنگ کے لیے نکلی تھی، سوچا راستے میں تم سے، میرا مطلب ہے ماموں اور ممانی سے ملتی جاؤں۔ زاویار کی نظروں کا مفہوم خوب سمجھتا تھا۔ رابیل اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمانے کو تیار رہتی تھی، لیکن زاویار کو ایسی پلاسٹک لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ اسے سادگی بھاتی تھی، شرم و حیا اچھی لگتی تھی، بالکل ماہین جیسی۔ ماہین؟ اس کے دماغ نے پھر دھوکہ دیا۔ زاویار نے فوراً خیال جھٹکا۔ اچھا، امی اندر ہیں، تم جا کر مل لو۔ زاویار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ رابیل کا منہ لٹک گیا۔ ارے بیٹھو نا یار، ابھی تو میں آئی ہوں۔ تم ہمیشہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کیوں جاتے ہو؟ اس نے شکوہ کیا اور اٹھ کر زاویار کے بازو پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ زاویار نے پھرتی سے پہلو بدلا۔ میں نے کہا نا، کام ہے، ایکسکیوز می۔ وہ رابیل کو وہیں تپتا ہوا چھوڑ کر تیزی سے لان سے نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ رابیل نے پیر پٹک کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ مسٹر اکڑو، جتنا مرضی بھاگ لو، شادی تم مجھ سے ہی کرو گے، وہ بڑبڑائی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک عیار مسکراہٹ ابھری۔ زاویار کو کنٹرول کرنے کا راستہ تو پھپھو کے دل سے ہو کر جاتا ہے۔ اس نے اپنا بیگ سنبھالا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اندر کی طرف چل پڑی۔ ہائے پھپھو جان، کیسی ہیں آپ؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی آواز گونجی۔ زاویار جو سیڑھیوں پر تھا، اس کی آواز سن کر مزید تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس مصیبت سے وہ کم ہی سامنا کرتا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد سورج مغرب کی گود میں جا چھپا تھا اور آسمان پر ہلکی سرخی ابھی بھی باقی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں شام کی چائے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ماحول بظاہر پرسکون تھا، لیکن گھر کے مکینوں کے دلوں میں مختلف کھچڑیاں پک رہی تھیں۔ ماہین کچن میں موجود تھی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر چائے کی ٹرالی تیار کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی لمبی قمیض اور سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے وہ کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح تازہ اور معصوم لگ رہی تھی، اگرچہ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی گزشتہ کل کے خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ رملہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر لہجے میں وہی روایتی روب تھا۔ ماہین بیٹا، چائے تیار ہے؟ جی ممانی جان، بس نکال رہی ہوں، ماہین نے جلدی سے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو، رملہ بیگم نے اسے ہدایت دی، باقی سب کے لیے ٹرے باہر لے آؤ، لیکن یہ ایک کپ الگ کر لو۔ زاویار اپنے کمرے میں کام کر رہا ہے، اسے وہاں جا کر دے آؤ۔ اسے سر میں درد تھا، میں نہیں چاہتی وہ نیچے آئے اور شور شرابے میں بیٹھے۔ ماہین کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کپ میں چائے اڈیلتے ہوئے اس کی دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ زاویار کے کمرے میں جانا، اور وہ بھی اکیلے۔ کل کا واقعہ بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا جب وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ ممانی جان، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر آپ ملازمہ کو بھیج دیں تو۔ رملہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ملازمہ باہر برتن سمیٹ رہی ہے اور تمہیں کیا موت پڑتی ہے بھائی کو چائے دینے میں؟
جاؤ شاباش، دیر مت کرو، وہ غصے میں ہوگا تو اور مصیبت ہوگی۔ رملہ بیگم کی بات رد کرنا ماہین کی مجال نہ تھی اور نہ ہی ہمت۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اور کچھ بسکٹس ایک چھوٹی ٹرے میں رکھے اور قدم گھسیٹتی ہوئی کچن سے نکلی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے لگا جیسے وہ کسی مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اللہ جی پلیز کچھ نہ ہو، بس خاموشی سے چائے رکھ کر واپس آ جاؤں، وہ زیر لب دعا مانگ رہی تھی۔ زاویار کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ ماہین نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ آ جاؤ، زاویار کی بھاری آواز ابھری۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک اور ایک مخصوص مردانہ خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی کام میں منہمک تھا۔ اس نے گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جو اسے مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ ماہین دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ زاویار بھائی، چائے، اس کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ زاویار نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ گلابی لباس میں ملبوس خوف زدہ ہرنی کی طرح کھڑی ماہین کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کل کا غصہ اب دھیما پڑ چکا تھا اور اس وقت اس کے سامنے موجود سراپا اس کی اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رکھ دو یہیں میرے، اس نے سر کے اشارے سے کہا۔ ماہین نے لرزتے ہاتھوں سے کپ میز پر رکھا۔ کپ پلیٹ سے ٹکرایا تو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ وہ فوراً مڑی تاکہ وہاں سے بھاگ سکے، لیکن زاویار کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بی ایس کا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن ماہین کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس سے مخاطب ہے۔ وہ رک گئی، مڑ کر نہیں دیکھا، بس وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، فائنل ایئر ہے۔ اس کی آواز میں ہرکلاہٹ نمایاں تھی۔ زاویار کو اس کا یہ ڈرنا، یہ سمٹنا ایک عجیب سا لطف دے رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کی شرارت جاگ اٹھی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا۔ فائنل ایئر۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کی پشت پر آ گیا۔ ماہین نے اس کی موجودگی اپنے عقب میں محسوس کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ دوست کتنے ہیں تمہاری یونیورسٹی میں؟ زاویار نے اگلا سوال داغا۔ اس بار اس کے لہجے میں استفسار کے ساتھ ساتھ ملکیت کا شائبہ بھی تھا۔ جی کوئی خاص نہیں، بس کلاس فیلوز ہیں، ماہین نے گھبرا کر جواب دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن زاویار اس سے زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ ایک دم لمبا ڈگ بھر کر اس کے سامنے آ گیا۔ ماہین ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے جانے کی اجازت دی ہے؟ زاویار نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ ماہین کا چہرہ گلابی لباس کے عکس میں مزید گلابی ہو رہا تھا۔ شرم اور خوف کی ملی جلی کیفیات نے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زاویار ایک قدم آگے بڑھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، لڑکے بھی ہیں دوستوں میں؟ اس نے آبرو چکا کر پوچھا۔ نہیں زاویار بھائی، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ زاویار رکا نہیں، وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ماہین کی کمر دیوار سے جا لگی۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی، سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ زاویار نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ ماہین کے چہرے کے خطرناک حد تک قریب تھا۔ اس کی نظریں ماہین کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جم گئیں۔ ایک عجیب سا نشہ، ایک عجیب سی کشش تھی جس نے زاویار کے حواس کو جکڑ لیا تھا۔ اسے اپنی ہی تنبیہ یاد نہ رہی، بس وہ قربت کا یہ لمحہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زاویار بھائی پلیز، ماہین نے التجائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت اور خوف نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ زاویار کا سر اس کی طرف جھکا، وہ بے خود سا ہو رہا تھا، فاصلہ مٹ رہا تھا۔ ماہین نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ زاویار تم یہاں؟ راویل کی آواز خوشی سے شروع ہوئی اور حیرت و صدمے پر ختم ہوئی۔ زاویار ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ ماہین کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ دروازے پر کھڑی راویل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے منظر ہی کچھ ایسا دیکھا تھا، زاویار کا ماہین کے اوپر جھکنا، وہ قربت، وہ او مائی گاڈ، راویل نے چیخ کر کہا۔ تو یہ سب چل رہا ہے اس گھر میں، یہ شرافت کا ڈھونگ؟
واہ ماہین واہ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی چھپی رستم نکلو گی۔ زاویار نے ماتھے پر شکنیں ڈالی۔ رابیل، اپنی زبان کو لگام دو، تم جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ شٹ اپ زاویار۔ رابیل کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اسے اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکا جسے وہ پانے کے لیے پاگل تھی، وہ اس 2 کی یتیم لڑکی کے عشق میں گرفتار نظر آ رہا تھا۔ جلن نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ مجھے وضاحتیں مت دو، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور طوفانی رفتار سے باہر بھاگی۔ رابیل رکو! زاویار اسے روکنے کے لیے لپکا، لیکن وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ ماہین وہیں دیوار کے ساتھ لگی بت بنی کھڑی تھی، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ نیچے لاؤنج میں سب ہنسی خوشی چائے پی رہے تھے کہ رابیل آندھی طوفان کی طرح نازل ہوئی۔ ماموں، ممانی جان، آپ لوگ یہاں سکون سے بیٹھے ہیں اور اوپر آپ کے بیٹے اور اس بھانجی نے بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، رابیل نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ کاشف صاحب کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ رابعہ بیگم اور رملہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ کیا بکواس ہے یہ رابیل، ہوش میں تو ہو؟ کاشف صاحب گرجے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں ماموں، آپ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، میں ابھی زاویار کے کمرے میں گئی تھی اور وہاں یہ ماہین۔ رابیل نے بات کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا اور معنی خیز نظروں سے سب کو دیکھا۔ دونوں انتہائی نازیبا حالت میں تھے۔ زاویار اس کے اتنے قریب تھا کہ توبہ، مجھے تو بیان بھی نہیں کیا جا رہا۔ رابیل نے بعد میں مرچ مسالہ لگا کر اسے اتنا گھنونا بنا دیا کہ سننے والوں کے کانوں کی لوہیں سرخ ہو گئیں۔ ماہین نے زاویار کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، یہ معصوم شکل کے پیچھے ایک بہت چالاک لڑکی چھپی ہے۔ اسی اثنا میں زاویار سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کے پیچھے ماہین تھی جو روتی ہوئی کانپتی ہوئی آ رہی تھی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر اٹھیں۔ زاویار کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا، جبکہ ماہین مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ رابیل جھوٹ بول رہی ہے، زاویار نے آتے ہی صفائی پیش کی۔ میں بس ماہین سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہمیں پتہ ہے کیسی باتیں ہو رہی تھیں۔ رابیل طنزیہ ہنسی۔ دیوار کے ساتھ لگا کر کون سی باتیں ہوتی ہیں زاویار، میں بچی نہیں ہوں۔ رابعہ بیگم کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے ماہین کی طرف بڑھی۔ ماہین نے روتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، یقین کریں، میں… اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی ایک زوردار تڑاک کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ رابعہ بیگم نے پوری قوت سے ماہین کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ماہین لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری، گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ امی، وہ چیخی۔ چپ ہو جاؤ، رابعہ بیگم چلائیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا تاکہ تم میری تربیت پر یوں کیچڑ اچھالو، مر کیوں نہیں گئی تو؟ امی پلیز، آپ تو یقین کریں، زاویار بھائی… ماہین نے سسکتے ہوئے زاویار کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ اسے روکے۔ اسے ماہین پر ترس آ رہا تھا۔ پھپھو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم چپ کرو زاویار۔ اس بار کاشف صاحب دھاڑے، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ رملہ بیگم نے بھی ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے میری قسمت، میں نے تو نیک نیت سے چائے بھیجی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ لڑکی وہاں جا کر میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے گی۔ رابیل ایک طرف کھڑی فتح مسکراہٹ کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ ماہین کی کردار کشی بھی ہو گئی اور زاویار کی نظروں میں وہ گر بھی گئی۔ کاشف صاحب نے گہری سانس لی اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہو گئے۔ گھر کا ماحول اتنا کشیدہ تھا، عزت اور وقار کا مسئلہ بن چکا تھا۔ بس، بہت ہو گیا، مزید میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ کاشف صاحب کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ اس گھر کی عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جو کچھ رابیل نے دیکھا یا جو بھی ان دونوں کے بیچ ہے، اب اس سے مزید زبان زدعام نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک نظر زاویار پر ڈالی اور پھر سہمی ہوئی ماہین پر۔ زاویار اور ماہین کا نکاح اگلے جمعے کو کر دیا جائے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زاویار نے چونک کر بابا کو دیکھا۔ بابا، لیکن… میں نے کہا نا خاموش۔ کاشف صاحب نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ تم نے جو حرکت کی ہے اس کا یہی کفارہ ہے۔ اگر میں نے ابھی یہ قدم نہ اٹھایا تو کل کو محلے والے، خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ رابیل نے دیکھ لیا، کل کو کوئی ملازم دیکھ لیتا تو میری عزت خاک میں مل جاتی۔ زاویار بے بسی سے رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ شادی اس طرح ان حالات میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن باپ کے جلال کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ رابیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی
اس کا سارا پلان الٹ چکا تھا۔ وہ تو ماہین کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھی، یہاں تو اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر کی بہو بنایا جا رہا تھا۔ ماموں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بے حیا لڑکی سے زاویار کی شادی؟ رابیل چیخی۔ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے رابیل بیٹا، تم اپنے گھر جاؤ۔ کاشف صاحب نے سرد لہجے میں اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ماہین کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیسے اپنے کمرے تک پہنچی۔ وہ بستر پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ جس ماں کو وہ اپنی سب سے بڑی پناہ گاہ سمجھتی تھی، آج اسی نے بھری محفل میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ دروازہ کھلا اور رابعہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، ان کا اپنا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ ماہین نے ماں کو دیکھا تو تڑپ کر ان کے پاس آئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی، خدا کی قسم میں غلط نہیں ہوں، میں تو بس چائے دینے گئی تھی، انہوں نے مجھے روکا، میں بھاگنا چاہتی تھی امی، میرا یقین کریں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ رابعہ بیگم نے گلاس سائڈ پر رکھا اور بیٹی کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ میں جانتی ہوں میری جان، میں جانتی ہوں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ رابعہ بیگم بھی رو پڑی۔ ماہین نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ تو پھر آپ نے مجھے مارا کیوں؟ سب کے سامنے مجھے جھوٹا کیوں کہا؟ رابعہ بیگم نے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ کیونکہ میں مجبور تھی ماہین، دنیا ہماری نیت نہیں دیکھتی، موقع دیکھتی ہے۔ تم نے رابیل کو موقع دیا کہ وہ تم پر انگلی اٹھائے۔ ہم یتیم اور بے سہارا ہیں بیٹا، ہماری عزت کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگے تو کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ لیکن امی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ بہت برے ہیں، مجھے ڈراتے ہیں، مجھے ان سے خوف آتا ہے، ماہین نے وحشت زدہ ہو کر کہا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماہین، رابعہ بیگم نے سختی سے کہا، حالانکہ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ماموں کا فیصلہ اٹل ہے اور سچ پوچھو تو یہی بہتر ہے۔ زاویار جیسا بھی ہے تو تمہارا کزن۔ اس گھر میں تم اپنی ہو کر رہو گی تو کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے بیٹا، یہ چھت، یہ رشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رابعہ بیگم کے سمجھانے پر ماہین خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے دل سے زاویار کا ڈر نہیں نکلا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص شادی سے پہلے سے اسے اتنا خوفزدہ کرتا ہے، وہ شوہر بن کر کیا حشر کرے گا۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ قسمت کا لکھا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسری طرف زاویار اپنے کمرے میں اندھیرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اسے رابیل پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بدتمیز لڑکی، سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے غصے سے تکیہ دیوار پر دے مارا۔ وہ ماہین کو پسند کرتا تھا، شاید محبت بھی کرنے لگا تھا۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے نہیں، زبردستی نہیں، بدنامی کے ڈر سے نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہین اسے دل سے قبول کرے، اس کے خوف کو محبت میں بدلنا چاہتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا، اس نے ماہین کے دل میں اس کے لیے نفرت اور مزید خوف بھر دیا ہوگا۔ وہ مجھے اپنا مجرم سمجھے گی، وہ سمجھے گی کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تاکہ اسے پھنسا سکوں۔ زاویار نے سر پکڑ لیا۔ میں اب اس کے دل میں محبت کیسے جگاؤں گا؟ وہ تو میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوگی۔ اسے اپنی اس حرکت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جو اس نے مذاق میں شروع کی تھی۔ اگر وہ اسے دیوار سے نہ لگاتا اور اگر وہ حد پار نہ کرتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ ماہین سے شرمندہ تھا، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگلے چند دن گھر میں عجیب سی خاموشی اور تناؤ میں گزرے۔ شادی کی تیاریاں انتہائی سادگی سے ہو رہی تھیں، چونکہ وقت بہت کم تھا اور ایک ہنگامی شادی تھی، اس لیے کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا گیا۔ بس زاویار اور ماہین کے لیے شادی کے جوڑے اور ضروری زیورات کی خریداری کی گئی۔ ماہین کے فائنل پیپرز بھی سر پر تھے۔ وہ کتاب کھولتی تو الفاظ ناچنے لگتے۔ اس کا دھیان بار بار جمعے کے دن کی طرف چلا جاتا۔ نہ وہ ٹھیک سے کھا رہی تھی، نہ سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ زاویار کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ اس نے ماہین سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ خود نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آفس جاتا اور دیر سے گھر لوٹتا۔ رملہ بیگم بھی بجھی بجھی تھی۔ وہ رابیل کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر شوہر کے فیصلے کے آگے بے بس تھی۔ اور پھر وہ جمعے کا دن آ ہی گیا۔ گھر کو ہلکا پھلکا سجایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں نکاح کا انتظام تھا۔ ماہین کو تیار کیا گیا۔ سرخ رنگ کا خوبصورت عروسی جوڑا، ہاتھوں میں مہندی اور بھاری زیورات۔ وہ کسی گڑیا کی طرح سجی ہوئی تھی، مگر ایک ایسی گڑیا جس میں روح نہ ہو۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، چہرہ اسپاٹ تھا۔ رابعہ بیگم نے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا اور اس کی پیشانی چومی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ان کی دعا پر ماہین کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر اس کے مہندی لگے ہاتھ پر گر گیا۔ اسے نیچے لایا گیا۔ مولوی صاحب اور گواہان موجود تھے۔ دوسری طرف زاویار سفید شلوار قمیص اور واسکٹ میں ملبوس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ آج بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔
کیا آپ کو زاویار احمد والکاشف احمد سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں ماہین پر تھیں۔ ماہین کے ہونٹ کپ کپائے۔ اسے زاویار کا وہ غسیلا چہرہ، وہ دیوار کے ساتھ جکڑنا، وہ سب کا الزام لگانا، سب یاد آ گیا۔ بولو بیٹا، ماموں نے نرمی سے کہا۔ ماہین نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو امید اور بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، اس نے دبی آواز میں کہا، اور اس ایک لفظ کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے زاویار کی قید میں چلی گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ماہین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زاویار نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ سرخ جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی اداسی زاویار کے دل پر بوجھ بن گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہین، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہین کے دل کا موسم بدلنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا۔ رخصتی کا کوئی ڈرامہ نہ تھا، بس اسے ڈرائنگ روم سے اٹھا کر زاویار کے کمرے تک پہنچانا تھا، وہی کمرہ جہاں سے یہ ساری داستان شروع ہوئی تھی۔ جیسے ہی ماہین کے قدم اس کمرے کی دہلیز پر پڑے، اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہ اب اس کا کمرہ تھا، اور وہ شخص جو اس کمرے کا مالک تھا اب اس کا مجازی خدا تھا۔ کیا وہ اس خوف کے ساتھ زندگی گزار پائے گی، یا زاویار کی محبت اس کے دل سے نفرت اور ڈر کے بادل چھاٹ پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ زاویار کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ماہین نے ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، موتیا اور گلاب کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی، لیکن ماہین کو یہ خوشبو سانسوں کو گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی اور خود کو اس پر گرا دیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی گردان تھی، یہ قید، یہ زبردستی کا رشتہ، میں یہ نہیں سہ سکتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھے پیڈ اور قلم کو اٹھایا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور کاغذ پر گر کر روشنائی پھیلا رہے تھے۔ زاویار، آپ نے میری زندگی، میری عزت، میرا وقار، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ آپ جیت گئے، میں ہار گئی، لیکن میں یہ زندگی، یہ زبردستی کی غربت نہیں سہ سکتی۔ میں جا رہی ہوں ایک ایسی دنیا میں جہاں مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے کاغذ وہیں میز پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں پھلوں کی ٹوکری کے پاس ایک چھوٹی سی تیز دھار چھری رکھی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ارادہ پختہ تھا۔ وہ واپس بیڈ پر آئی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی کلائی پر دھار رکھی، آنکھیں بند کی، ایک سسکی بھری اور پھر ایک تیز لکیر کھینچ گئی۔ سرخ رنگ کا گرم لاوا ابل کر اس کے سرخ عروسی جوڑے اور سفید بیڈ شیٹ پر پھیلنے لگا۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی، مگر روح کے زخموں کے سامنے یہ درد کچھ بھی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا سر ڈھلکنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی، وہ شرمندہ تھا، بہت شرمندہ۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ماہین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ ماہین بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اسے ایسے بیٹھی تھی جیسے سو رہی ہو۔ اس کا دایاں ہاتھ جسم کی دوسری جانب چھپا ہوا تھا۔ زاویار نے گلا صاف کیا۔ ماہین، اس نے نرمی سے پکارا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور تمہاری نفرت جائز ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ بولتا رہا، معافی مانگتا رہا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ماہین ساکت تھی۔ زاویار کو تشویش ہوئی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے کاغذ کے ٹکڑے پر گئی۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا گیا، ہاتھوں میں کاغذ لرزنے لگا۔ نہیں ماہین، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ گھبرا کر ماہین کی طرف رکھا۔ ماہین اٹھو، یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے ماہین کے کندھے سے پکڑ کر اسے ہلایا۔ ماہین کی گردن بے جان ہو کر ایک طرف ڈھلک گئی، اور تب زاویار کی نظر اس کے دوسرے ہاتھ پر پڑی جو خون میں لت پت تھا۔ بستر کی سفید چادر سرخ ہو چکی تھی۔ ماہین! زاویار کی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کر پیچھے گرا، پھر سنبھل کر آگے بڑھا۔ اس نے ماہین کے چہرے کو تھپتھپایا۔ آنکھیں کھولو ماہین، پلیز، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زاویار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا روسی جوڑا زاویار کے کپڑوں کو بھی خون آلود کر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو۔ اس کی دھاڑ سے پورا گھر لرز اٹھا۔ کاشف صاحب، رابعہ بیگم اور رملہ بیگم ہڑبڑا کر کمروں سے باہر نکلے۔ زاویار کو ماہین کی خون میں لت پت لاش اٹھائے بھاگتے دیکھ کر رابعہ بیگم کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔
میری بچی! اس نے خودکشی کر لی ہے پھپھو، ہٹے راستے سے! زاویہ روتے ہوئے چلایا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہسپتال کی راہداری میں موت کا سا سناٹا تھا۔ زاویہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر دیوار سے سر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے سفید کپڑوں پر جا بجا ماہین کا خون لگا تھا۔ رابعہ بیگم بینگ کر رہی تھی۔ کاشف صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا۔ پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، حالت بہت کرٹیکل ہے، ہمیں فوراً او نیگیٹو خون چاہیے۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے ڈاکٹر۔ زاویار فوراً آگے بڑھا۔ میرا جتنا خون چاہیے لے لیں، بس اسے بچا لیں۔ زاویار کا خون ماہین کی رگوں میں منتقل ہونے لگا۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یا اللہ، میری غلطی کی سزا اسے مت دینا، اسے زندگی دے دے، میں ساری عمر اس کی غلامی کروں گا۔ اگلے 3 دن سب پر قیامت بن کر گزرے۔ ماہین کو ہوش آ گیا تھا لیکن وہ بہت کمزور تھی۔ زاویار نے اسے ایک پل کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ جب اسے ڈسچارج کر کے گھر لایا تو اسے دوبارہ اسی کمرے میں منتقل کیا گیا، لیکن اب وہاں سے وہ منحوس یادیں مٹا دی گئی تھیں۔ زاویار اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وقت پر دوا دیتا، اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتا، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ وہ بار بار وہ نوٹ نکال کر پڑھتا اور ہر بار اس کا دل کٹتا، لیکن ماہین وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ زاویار کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور ایک سرد نفرت تھی۔ ایک رات زاویار نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہین، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ماہین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کیا ٹھیک کریں گے؟ اس کی آواز میں کانچ جیسی کرچیاں تھیں۔ میرے جسم کے زخم بھر جائیں گے زاویار صاحب، لیکن جو زخم آپ نے میری روح پر لگائے ہیں وہ ناسور بن چکے ہیں۔ مجھے آپ کے سائے سے بھی گھن آتی ہے، نکل جائے میرے کمرے سے۔ زاویار کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈیل دیا ہو۔ اس کی انا، اس کی محبت، اس کی تذلیل، سب کچھ مجروح ہوا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس رات کے بعد زاویار بدل گیا۔ اس نے معافی مانگنا چھوڑ دیا۔ اس کے اندر کا ضدی مرد جاگ اٹھا تھا۔ اگر وہ نفرت کرتی ہے تو وہ بھی اسے دکھائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس نے رابیل سے بات چیت بڑھا دی۔ رابیل تو موقع کی طاق میں تھی۔ زاویار اب جان بوجھ کر گھر میں رابیل کے ساتھ ہنستا بولتا، اس کی تعریف کرتا۔ ماہین اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتی اور اس کا دل جل کر راکھ ہوتا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، ہاں، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اس کی ملکیت تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اور عورت اس پر حق جتائے؟ ایک شام زاویار اور رابیل لان میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ چاندنی رات تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زاویار، تم کتنے فنی ہو! رابیل کی کھنکھناتی ہنسی فضا میں گونجی۔ اس نے بے تکلفی سے زاویار کے بازو پر ہاتھ مارا۔ زاویار نے کہکہا لگایا، اور تم بہت سمجھدار ہو رابیل، کاش میں تمہیں پہلے سمجھ پاتا۔ یہ جملہ کھڑکی میں کھڑی ماہین کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک دم مڑی اور تیزی سے کمرے سے نکلی۔ لان میں رابیل زاویار کے مزید قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی جب ماہین طوفان کی طرح وہاں پہنچی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز میں ایسی تیزی تھی کہ دونوں چونک گئے۔ رابیل نے ماتھے پر بل ڈالے۔ او ہو ماہین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی ہم اہم بات کر رہے ہیں؟ پلیز کباب میں ہڈی مت بنو۔ ماہین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور رابیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کباب میں ہڈی میں نہیں تم ہو رابیل، یہ شخص میرا شوہر ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے اتنا قریب ہونے کی؟ زاویار نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے ماہین کو دیکھا۔ شیرنی جاگ اٹھی تھی۔ شوہر، رابیل نے طنز کیا، وہی شوہر جس سے تمہیں گھن آتی ہے۔ زاویار نے مجھے سب بتایا ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتی، تو میں کیوں نہ کروں؟ خبردار، ماہین نے انگلی اٹھائی، ہمارے بیچ جو بھی ہے وہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جھک کر زاویار کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچا۔ اٹھیں، چلیں اندر، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ حکم اور ملکیت سے بھرپور تھا۔ زاویار مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لائی اور دروازہ بند کیا۔ زاویار نے جان بوجھ کر غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہین، تم میری مالک نہیں ہو، تم تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، آج یہ ڈرامہ کیوں؟ زاویار منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں ناراض تھی، دکھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ہو جائیں۔ میں مر جاؤں گی زاویار، مگر آپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آئے اور دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ سچ میں مجھے چھوڑ نہ دیں۔ زاویار کا دل پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر ماہین کو دیکھا جو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پگلی، اس نے سرگوشی کی، تمہیں کیا لگا میں واقعی رابیل میں دلچسپی لے رہا تھا؟
وہ تو صرف تمہیں جلانے کے لیے تھا، تاکہ تمہارے اندر چھپی محبت باہر آ سکے۔ ماہین نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ اور نہیں تو کیا، زاویار نے شرارت سے آنکھ ماری۔ مجھے پتا تھا میری ضدی بیوی سیدھے طریقے سے نہیں مانے گی۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ہنسی آ گئی۔ اس نے زاویار کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں اور تم بہت پیاری ہو۔ دروازے کے باہر کھڑی رابیل یہ سن رہی تھی۔ اسے اپنی کم مائکی کا شدید احساس ہوا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زاویار اس کی طرف مائل ہے، مگر وہ تو محض ایک مہرہ تھی۔ اسے اپنی حرکتوں پر شدید ندامت ہوئی۔ میں کتنی بے وقوف تھی، کسی کا گھر برباد کرنے چلی تھی اور اپنا وقار ہی کھو بیٹھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ خود کو بدلے گی اور کبھی کسی کی زندگی میں زہر نہیں گھولے گی۔ کمرے میں اب خاموشی اور محبت کا راج تھا۔ زاویار نے ماہین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اب تو کوئی شکوہ نہیں؟ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ تو پھر کیا ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے؟ زاویار نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہین نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ہمیشہ کے لیے؟ زاویار نے بڑھ کر بیڈ لیمپ کی روشنی مدھم کر دی۔ باہر بارش پھر سے برسنے لگی تھی، لیکن اب یہ بارش تنہائی کی